خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ذاتی ترقی پر، یعنی خود کو بہتر بنانا، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا۔ جی ہمارے پاس دو بہت اچھے ذرائع ہیں اس موضوع پر۔ ایک تو برکلی ویل بینگ انسٹیٹیوٹ کا مضمون ہے، کافی تفصیلی، اچھا اور دوسرا ایک کتاب دی انفولڈنگ سیلف کیز ٹو سکسیس سے کچھ اہم نکات ہیں۔ تو آج کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ ذاتی ترقی ہے کیا بھلا، کامیابی کے لیے کیوں ضروری ہے، اور اس راستے پر پہلا قدم کیسے اٹھایا جائے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بالکل، دیکھیے ذاتی ترقی نہ یہ بنیادی طور پر ایک اندرونی عمل ہے، ایک اندرونی تبدیلی کا سفر ہے۔ اندرونی؟ جی، جس میں کوئی بھی فرد اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو بہتر کرتا ہے، انہیں بڑھاتا ہے۔ صرف سکلز کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ نہیں، صرف سکلز نہیں، اس کا مقصد نئے رویے اپنانا بھی ہے، سوچنے کے نئے انداز، ایسے رد عمل جو آپ کہہ لیں زندگی پر مثبت اثر ڈالیں، اچھا، اور جو مجموعی طور پر خوشحالی، ویل بینگ میں اضافہ کریں۔ تو یہ ایک طرح سے خود کو بہتر بنانے کا ایک مکمل پیکج ہے۔ جی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی بہترین صلاحیت تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے، ذاتی زندگی میں بھی اور کام کاج میں بھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ ہے کیا، لیکن یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ مطلب کیوں کریں یہ سب؟ برکلے والے مضمون میں ایک مثال تھی بڑی دلچسپ، کون سی والی؟ وہ ملاحوں والی، کہ بہترین ملاح پرسکون پانیوں میں پیدا نہیں ہوتے۔ ہاں بالکل صحیح۔ یعنی ترقی کے لیے تو بھئی چیلنج چاہیے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں مجبور کرتی ہے نئی چیزیں آزمانے پر، مشکلوں کا سامنا کرنے پر، ورنہ تو انسان وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اور اس کا تعلق میسلو کی تھیوری سے بھی جوڑا گیا ہے، سیلف ایکچولائزیشن۔ جی ہاں، ابراہیم میسلو، وہ کہتا ہے نا کہ جب ہماری بنیادی ضرورتیں جیسے کھانا پینا، تحفظ، یہ پوری ہو جاتی ہے نا، جی، تو پھر انسان کے اندر ایک گہری خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری مکمل صلاحیت کو حاصل کرے، اپنی پوٹینشیل کو ریئلائز کرے۔ بالکل، اور ذاتی ترقی اسی خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ کوئی نائس ٹو ہیو چیز نہیں، بلکہ ایک بنیادی انسانی ضرورت بن جاتی ہے۔ اچھا، اور اسی سے جڑی ایک اور بہت اہم بات جو میرے خیال میں دونوں ذرائع میں ہے، وہ گروتھ مائنڈ سیٹ۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ کیرل ڈویک کی تحقیق ہے، بہت اہم تصور ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے یہ یقین رکھنا کہ ہماری قابلیتیں، ہماری ذہانت، یہ کوئی فکسڈ چیز نہیں ہے، پتھر پہ لکیر نہیں ہے۔ تو یہ کہ ہم کوشش سے، محنت سے، سیکھنے سے انہیں بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ۔ وہ کیا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی قابلیت تو بس پیدائشی ہوتی ہے، جتنی ہے اتنی ہی رہے گی۔ اچھا، تو فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ تحقیق اور وہ کتاب دی انفولڈنگ سیلف بھی یہی کہتی ہے کہ جن لوگوں کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، جی، وہ چیلنجز کو، مشکلات کو خطرہ نہیں سمجھتے، وہ انہیں سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ اچھا، وہ ناکامی سے ڈرتے نہیں بلکہ اس سے سبق سیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ لچکدار ہوتے ہیں، نئی چیزیں جلدی سیکھتے ہیں، اور آخرکار زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تو زبردست بات ہے، یعنی سوچ کا یہ انداز ہی کامیابی کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ وہ کتاب دی انفولڈنگ سیلف، اس کے عملی فائدے کیا بتاتی ہے؟ وہ کتاب واضح کرتی ہے کہ ذاتی ترقی سیدھا آپ کی خود اعتمادی بڑھاتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم کوئی مشکل کام کر لیتے ہیں یا کوئی نئی مہارت سیکھتے ہیں تو خود پر یقین بڑھتا ہے نا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ پھر یہ ہماری کمیونیکیشن یعنی بات چیت کی مہارت اور قیادت، لیڈرشپ، ان کو بھی بہتر بناتی ہے، کیونکہ ہم زیادہ خودآگاہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات، لچک، ریزیلینس، یعنی ناکامیوں یا مشکلات سے جلدی واپس کھڑا ہو جانا۔ یہ آج کل بہت ضروری ہے۔ بالکل، توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رویہ، یہ مائنڈ سیٹ خود بخود نئے مواقع، نئی اپرچونٹیز کو کھینچتا ہے۔ واہ، یعنی یہ صرف اندر کی تبدیلی نہیں، باہر بھی اثر دکھاتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ سفر شروع کرنا چاہے تو کیا کرے؟ برکلے کا مضمون کچھ طریقے بتاتا ہے، جیسے جذباتی کنٹرول، لچک۔ جی ہاں، کئی عملی طریقے ہیں، جیسے مراقبہ، میڈیٹیشن۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے خود آگاہی بڑھتی ہے، اپنے خیالات، اپنے جذبات کو بنا ان پر لیبل لگائے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جرنلنگ، یعنی روزنامچہ لکھنا،
ڈائری لکھنا؟ ہاں، لیکن صرف یہ نہیں کہ آج کیا کیا، بلکہ اپنے خیالات، احساسات، اپنے رویوں کے پیٹرن کو سمجھنے کے لیے لکھنا۔ اچھا۔ آپ خاص سوالات بھی استعمال کر سکتے ہیں، پرومپٹس جنہیں کہتے ہیں، جیسے آج کیا سیکھا یا کیا چیز مجھے روک رہی ہے۔ اس سے گہرائی آتی ہے۔ اور وہ کم ہی زیادہ ہے والی بات، لیس از مور، وہ کیا تھی؟ ترقی کے لیے کچھ کم کرنا؟ یہ عجیب نہیں؟ نہیں، یہ بہت گہری بات ہے۔ اصل میں ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ترقی کے لیے کچھ نیا ایڈ کرنا ہے، کوئی نئی عادت، نئی کتاب۔ جی، لیکن مضمون کہتا ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑا قدم ان چیزوں کو زندگی سے نکالنا ہوتا ہے جو ہمیں پیچھے کھینچ رہی ہیں۔ جیسے دوسروں کی غیر ضروری امیدیں جو ہم نے لاد رکھی ہیں، یا اپنے ہی بنائے ہوئے محدود یقین، لمیٹنگ بلیفز، کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا میں ایسا ہی ہوں، یا پرانی عادتیں جو اب ہمارے کام کی نہیں۔ تو جب آپ یہ غیر ضروری چیزیں ہٹاتے ہیں تو نئی مثبت چیزوں کے لیے جگہ بنتی ہے۔ یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے، اپنی زندگی کو صاف ستھرا کرنا، ڈی کلٹر کرنا۔ اچھا، اور وہ مثبت اقرار، افرمیشنز؟ جی، افرمیشنز، جیسے خود سے کہنا کہ میں قابل ہوں یا میں سیکھ رہی ہوں، یہ ہمارے ذہن کو مثبت رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کے لیے؟ بالکل، خاص طور پر جب خود پر شک ہو۔ لیکن ایک بات اہم ہے، یہ کمال پرستی، پرفیکشنزم کا چکر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ذاتی ترقی کا مقصد خود کو قبول کرنا بھی ہے، اپنی رفتار سے آگے بڑھنا، تجسس کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آج ہی سب کچھ ٹھیک کر لینا ہے۔ صحیح، تو ایک منصوبہ بندی بھی ضروری ہے پھر۔ اب برکلی والے سمارٹ اہداف کی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، ایک سمت تو ہونی چاہیے، پتہ ہو کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، اور پھر چھوٹے قابل عمل قدم۔ سمارٹ اہداف اس میں مدد کرتے ہیں، اسپیسیفک، میجربل، اچیویبل، ریلیونٹ، ٹائم باؤنڈ۔ بالکل، تاکہ منصوبہ صرف ہوا میں نہ ہو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ منصوبہ لچکدار ہو، اور راستے میں اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی سراہنا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا۔ جی، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو خلاصہ پھر یہی ہے کہ ذاتی ترقی کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف ہماری اپنی خوشی، اپنے اطمینان کے لیے نہیں، بلکہ ہماری کامیابی، ایک بامقصد زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ وہ مایا اینجلو کا قول یاد آ رہا ہے؟ کون سا؟ جب تک آپ بہتر نہیں جانتے، اپنا بہتر کریں، پھر جب آپ بہتر جان جائیں تو بہتر کریں۔ کیا خوب بات ہے، بالکل یہی روح ہے ذاتی ترقی کی۔ بالکل۔ اور چلتے چلتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ ذرا سوچیں کہ زندگی کا وہ کون سا ایک پہلو ہے، ایک شعبہ ہے، جہاں آپ سب سے پہلے یہ نشو و نما کا عمل شروع کرنا چاہیں گے، اور وہ پہلا چھوٹا سا ٹھوس قدم کیا ہو سکتا ہے جو آپ آج یا کل اس سمت میں اٹھا سکتے ہیں۔